الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالی نے ہمیں ایک مختصر سی اور چھوٹی سی زندگی عطا فرمائی، اور یہ زندگی کیسے گزارنا ہے اس کا طریقہ بھی اپنی کتابوں میں اور انبیاء کرام کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔ سب سے اخیر میں اللہ نے تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور اعلان فرمایا کہ یہ ہمارے آخری رسول ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شریعت قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، جس پر ہمیں مرتے دم تک عمل کرنا ہے۔ اور قرآن کریم یہ آخری کتاب ہے جس میں احکام اور اعمال بیان فرمائے گئے ہیں، اور یہ دو نعمتیں دینے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کے نمونے تیار فرمائے۔ 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام اور صحابیات ہیں جن کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ کوئی یوں کہے کہ بھئی یہ دین مشکل ہے، اس پر عمل کیسے کریں گے، فلان حکم مشکل ہے، اس پر عمل کیسے کریں گے۔
تو نمونے تیار کر کے ہمارے سامنے رکھ دیے گئے اور ان نمونوں کے ذریعے سے بتایا گیا کہ جیسے یہ صحابہ کرام نے عمل کر کے کامیابی دنیا اور آخرت میں حاصل کی، قیامت تک کے انسان اس آسان دین پر عمل کر کے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اصل میں ہم کو جو زندگی ملی ہے وہ آخرت بنانے کے لیے ملی ہے۔ صرف دنیا سجانا، دنیا کی زیب و زینت کرنا اور آخرت کو نسیم منسیہ کر دینا اور بھول جانا یہ ہمارا کام نہیں ہے، مسلمان کا کام نہیں ہے، وہ غافل نہیں رہ سکتا۔ اسے ہر وقت موت کا کھٹکا اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری میں لگے رہنا چاہیے۔ ہمارے ایک دوست ہیں کینیڈا میں، ان سے جب بھی ملاقات ہوگی تو وہ خیریت پوچھنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ بھئی مرنے کی تیاری کیسی چل رہی ہے؟ اصل میں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یہ زندگی ہر لمحہ اور ہر پل کم ہوتی جا رہی ہے، گھٹتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی، اور قرآن کریم پورا کھول کر دیکھیے اور پڑھیے تو اس میں جگہ جگہ آخرت کی بات کی گئی، اور ایمان والوں کے لیے کہا گیا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور متقین لوگ وہ ہیں جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں، اور آخرت کے یقین کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں زندہ ہونا ہے اور اللہ کے دربار میں کھڑے ہونا ہے، اور زندگی میں جو اعمال کیے اس کا حساب دینا ہے، جواب دینا ہے۔ تو جو آخرت کی زندگی کی فکر میں خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے، اللہ نے اس کے لیے جنت ٹھکانہ بنایا ہے۔ نتیجہ بھی بیان کیا کہ اگر تم فکر آخرت کے ساتھ زندگی گزارو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب فکر آخرت ہوگی تو آدمی نہ نماز چھوڑے گا، نہ تلاوت چھوڑے گا، نہ روزہ چھوڑے گا، نہ ذکر چھوڑے گا، نہ گناہ کرے گا، کیونکہ گناہ کرے گا تو اس کا بھی حساب اللہ کی یہاں سزا کی شکل میں آنا ہے، اور نیک اعمال کا نتیجہ اللہ اپنا فضل اگر فرما دے تو یہ فضل خداوندی کے بعد جنت کی شکل میں آئے گا۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور
جو ڈرا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے کہ اگر میں نے زندگی غلط طریقے سے گزاری، گناہوں میں گزاری، اور اللہ نے پوچھ لیا کہ زندگی ہم نے تمہیں کیوں دی تھی؟ یہ گناہ کرنے کے لیے، نافرمانیاں کرنے کے لیے دی تھی، کیوں تم نے ایسا گزارا؟ تو کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ گناہ ہوتا کب ہے؟ حدیث میں اس کو بھی کلیئر کیا گیا ہے کہ گناہ کب ہو جاتا ہے۔ انسان ہے، بشر ہے، تین قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو انبیاء کرام ہیں جو بالکل معصوم ہیں، پاک ہیں، ان کو گناہوں سے بالکل دور رکھا گیا ہے، کوئی صغیرہ کوئی کبیرہ گناہ ان سے نہیں ہو سکتا۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو محفوظ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے محفوظ رکھا ہے۔ وہ گناہ کے لیے جاتے ہیں، کوئی رکاوٹ اللہ ایسی پیدا فرما دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا طبقہ ہمارا ہے، ہم لوگ گناہگار ہیں، جس کو قرآن کریم میں فرمایا وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کی سیر فرشتوں نے کروائی۔ ایک جگہ پر پہنچے، وہاں دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا آدھا جسم کالا ہے اور آدھا گورا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے حضور نے سوال فرمایا کہ یہ عجیب مخلوق ہے، آدمی یا تو پورا گورا ہوتا ہے یا کالا ہوتا ہے، لیکن آدھا کالا آدھا سفید، یہ کیوں؟ جواب دیا کہ یہ امت کے گناہگار ہیں۔ یہ آدھا جسم جو سیاہ ہے یہ گناہوں کی علامت، اور آدھا جسم جو سفید ہے وہ نیکیوں کی علامت۔ یعنی انہوں نے مخلوط اعمال کیے ہیں، کچھ اچھے اعمال کچھ برے اعمال، تو ہمارا کاؤنٹ ان کے اندر ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ یہ اگر سچی توبہ کر کے دنیا سے جائیں گے تو امید یہ ہے کہ اللہ تعالی ان کی مغفرت فرما دیں گے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اس لیے ہر نماز کے بعد اور تلاوت کے بعد توبہ، استغفار اور دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ماں بہنوں کے لیے تو بہت آسان ہے یہ، جیسے ہی اذان ہو گئی نماز کے قابل ہیں، فوری طور پر گھر کے اندر مصلی بچھائے، اس لیے کہ آپ کو مسجد میں نہیں جانا ہے۔ پہلے مسجد میں جانے کی اجازت تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رات کو صحابیات کو مسجد میں آنے کی اجازت تھی، کیونکہ نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا اور احکام آ رہے تھے، اور احکام مردوں کے بھی آتے تھے عورتوں کے بھی آتے تھے۔ تو حضور مسجد میں عورتوں کو بلواتے تھے، اور وہ امن و امان کا زمانہ تھا، فتنوں کا زمانہ نہیں تھا۔ آج فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں کا دور ہے۔ اس دور میں اپنی عزت کو بچا لینا اور باحیا رہنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہا کہ گھر کے کونے میں جب وقت ہو جائے تو بہترین عمل یہ ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہو جائے۔
جتنے کام ہیں تمام کو آگے پیچھے کیا جائے اور نماز کو مقدم رکھا جائے، اللہ کا یہ حکم پہلے پورا کیا جائے، اللہ کو یہ عمل پسند ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا، جب پوچھا گیا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل کیا ہے، جواب دیا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کا وقت کے اوپر پڑھ لینا۔ مرد تو اذان ہوگی، وقت ہوگا، جماعت ہوگی تو نماز پڑھیں گے۔ آپ کا جیسے ہی وقت ہو گیا نماز کے لیے کھڑے ہو جانا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھئی کچن کے کام ہیں، گھر کے کام ہیں، گھر گرہستی لگی ہوئی ہے، اس بنا پر جو ہے نماز پڑھنے میں دیر ہو جاتی ہے، تو نماز پڑھنے میں دیر نہ لگائیں، کیونکہ دیر کریں گے تو شیطان اور لیٹ کر دے گا اور نماز نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ وقت کے اوپر نماز کو ادا کر لیا جائے، یہ اللہ تعالی کے نزدیک بہترین عمل ہے۔ تو انسان سے گناہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان غافل ہو جاتا ہے اور اللہ کے دھیان کو چوک جاتا ہے تو گناہ ہوتا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث شریف میں فرمایا لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، کوئی چوری کرنے والا چوری کرے، چوری بڑا گناہ ہے، اور چوری اگر 10 درہم کی ہو گئی ہے، یعنی 31 گرام چاندی کی قیمت کی چوری کی ہے، اسلامی اعتبار سے ثابت ہو جائے اسلامی حکومت میں، تو سیدھا ہاتھ پونچے سے کاٹا جاتا ہے، یہ سزا ہے۔ پھر وہاں سے لے کر کتنی بھی بڑی چوری ہوگی اس کے اندر ہاتھ جو ہے وہ کاٹا جائے گا۔ چوری اور جھوٹ یہ بڑے گناہ ہیں۔ جھوٹ بولنا عام ہے آج کے دور میں، موبائل پر جھوٹ بولنا بہت آسان ہے۔ تو چوری کب کرتا ہے چور؟ جب اس کی آنکھوں کے سامنے دنیا کا پردہ آ جاتا ہے اور چوری کرنے پر جو عذاب آنے والا ہے وہ عذاب کا نقشہ اس کے دماغ سے نکل جاتا ہے تو غفلت ہو جاتی ہے، اور جب غفلت ہو جاتی ہے تو گناہ ہو جاتا ہے۔ بدکاری کا ارتکاب آدمی کب کر بیٹھتا ہے؟ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کوئی بدکاری کرنے والا بدکاری نہیں کرتا مگر یہ کہ جس وقت وہ بدکاری کر رہا ہوتا ہے اس کو اللہ کا دھیان نہیں ہوتا۔ تو گناہ ہونے کی وجہ اللہ کا دھیان نہ ہونا ہے، اور مومن بے دھیان ہو کر کبھی بھی زندگی نہیں گزار سکتا، جیسے ڈرائیور بے دھیان ہو کر اپنی گاڑی کبھی بھی نہیں چلا سکتا، ہر وقت اس کی نظر راستے کے اوپر اور ہر وقت خطرے کے اوپر اس کی نظر ہوتی ہے کہ کسی خطرے سے میں دو چار نہ ہو جاؤں۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو بنایا ہے اور پیدا کیا ہے وہ آخرت کی فکروں کو لے کر پیدا کیا ہے کہ ہم مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر کرتے ہیں کہ نہیں۔ حدیث شریف میں ایک عجیب واقعہ بیان فرمایا، عطا ابن ابی رباح ایک مشہور تابعی ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جلیل القدر صحابی ہیں، حضور کے وصال کے وقت بہت کم سن تھے،
لیکن پھر احادیث کے تتبع میں لگ گئے اور قرآن کریم کے بھی بڑے ماہر بنے اور حدیث شریف کے بھی بڑے ماہر بنے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے بڑا علم عطا فرمایا تھا، 2210 روایتیں امت کے سامنے رکھی ہیں۔ حضرت حفصہ بڑی عالمہ تھیں، حضرت فاطمہ بڑی عالمہ تھیں۔ واقعات میں آتا ہے کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ایک سوال رکھا جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ سوال یہ رکھا کہ بھائی مردوں کے لیے بہتر عمل کون سا ہے اور عورتوں کے لیے بہتر عمل کون سا ہے؟ اب اعمال تو بہت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، زکوٰۃ ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے، سب نیک اعمال بے شمار ہیں۔ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اس کے اندر اعمال کی شاخوں کو پھیلایا گیا ہے۔ اب کون سا عمل بہتر ہے مرد کے لیے، کون سا عمل بہتر ہے عورت کے لیے؟ سب لوگ غور کرنے لگے، جواب نہیں دے سکے۔ کہا جواب ڈھونڈ کر لانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی ادھیڑ بن میں گھر پہنچے اور برآمدے میں چل رہے تھے، گھر کے اندر گشت لگا رہے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیے کہ کیا بات ہے علی، آج بہت پریشان ہو، ادھر ادھر چکر کاٹ رہے ہو، کوئی فکر میں معلوم ہوتے ہو۔ جب آدمی فکر میں ہوتا ہے تو چکر کاٹتا ہے، زمین کو ریتتا ہے، یہ اس کی فکر کی علامت ہے۔ حضور کا انتقال ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی فکر میں ڈوبے کہ سامنے سے کوئی سلام کر کے جاتا تو وہ بھی ان کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ اتنی فکر میں ڈوبے تھے کہ حضور کے جانے کے بعد اس دین کا کیا ہوگا۔ وہ تو جواب بعد میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دیا کہ وہ کلمہ جو سرکار چھوڑ کے گئے اسی کلمے کی نشر و اشاعت ہم کرتے رہیں گے تو یہ دین کی بقا کا راستہ ہے۔ اسی کلمے سے دین بچے گا، وہ دعوت کے ذریعے سے ہی دین بچے گا، زندگیوں میں آئے گا بھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کیا بات ہے؟ جواب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال پوچھا ہے، بڑا ادھیڑ بن میں پڑ گیا ہوں، کیا جواب ہوگا اس کا؟ فرمایا سوال دہراؤ۔ میرے ابا نے سوال کیا ہے، نہ دہراؤ میرے سامنے، کیا سوال ہے؟ سوال دہرایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو مسکرا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بہت آسان بات ہے، مردوں کے لیے بہتر عمل یہ ہے کہ غیر محرم عورت پر اس کی نگاہ نہ پڑے، اور عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ غیر محرم مرد پر اس کی نگاہ نہ پڑے۔ بڑے علم والے تھے صحابہ کرام۔ دیکھیے حضرت فاطمہ کو کیسا بہترین علم ہے۔ جب جا کر جواب سنایا تو کہا فاطمہ نے یہ جواب دیا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا وہ میری لخت جگر ہے اور میری جگر کا ٹکڑا ہے اور جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نیک نیتی میں اور پاک بازی میں اور تقوی میں اپنی مثال رکھتی ہیں، کیونکہ تربیت ہوئی ہے تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کا اثر ہے۔ جیسی صحبت اور جیسی کمپنی ہوگی اس کے مطابق اثر آئے گا۔ تو حضرت عطا ابن ابی رباح جو ہیں ان سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک عجیب بات کہی۔
کہ تمہیں جنتی عورت دیکھنے کا شوق ہے؟ میں تمہیں جنتی عورت دکھاؤں؟ کہا بہت شوق ہے کہ میں دنیا میں کسی کو جنتی چلتا ہوا دیکھ لوں۔ عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کرام ایسے تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی۔ ان میں سے ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، علی بھی تھے، سعد ابن ابی وقاص بھی تھے، عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے۔ وہ 10 لوگ تو دنیا میں چلتے ہوئے جنتی، ایسے اعمال ان کے ہوں گے کہ ان کو دنیا میں جنتی قرار دے دیا گیا۔ کیسی تربیت کی حضور نے ان کی کہ اتنے اعمال کے دنیا کے اندر ان کو جنتی ہونے کی بشارت دے دی گئی۔ کہا سامنے وہ کالی عورت جو جا رہی ہے نا، اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ تو کہا واقعہ کیا ہوا؟ واقعہ عجیب بیان کیا۔ کہا یہ کالی عورت جو ہے چادر تان کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئی، اور آ کر اس نے اپنی بیماری کی شکایت کی۔ اس کو مرگی کی بیماری تھی، چلتے چلتے ہوش اڑ جاتے تھے اور بے ہوش ہو کر گر جایا کرتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تو بیمار بھی آتے تھے، روحانی بیمار بھی آتے تھے، جسمانی بیمار بھی آتے تھے۔ بیٹری تیار؟ میں نے کہا الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ خلاف معمول روشنی اور لائٹ چلی گئی، اس لیے آپ کو تھوڑی تکلیف ہوئی۔ اس وقت میں اگر آپ ذکر میں لگ جاتی، تسبیح اور تحلیل میں لگ جاتی تو ثواب بھی مل جاتا، لیکن آپ باتوں میں لگ گئی۔ ذکر اللہ میں لگنا چاہیے، اللہ سے دعاؤں کے اندر لگ کر متوجہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی ایک مصیبت آئی، اس مصیبت کو دور فرما دیجئے۔ شور ذرا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن شور سنا گیا، علماء پریشان ہوئے۔ حضرت مفتی غلام محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لے آئے، اتنی فکر فرمائی۔ اب ہماری جو بات چل رہی تھی اس پر آگے بڑھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بڑا علم حاصل کیا تھا، صحابہ کرام کے پاس جا جا کر علم حاصل کرتے تھے، احادیث حاصل کرتے تھے، سیکھتے تھے۔ وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے وہ عورت کو بتلایا، عطا ابن ابی رباح سے کہا کہ جنتی عورت دیکھنی ہے تو اس کو دیکھو۔ کہ یہ تو بیچاری کالی اور دیہاتی اور بڑھیا ہے بالکل۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ رنگ تھوڑا دیکھا جاتا ہے جنت کے داخلے کے لیے، اعمال دیکھے جاتے ہیں، ایمان دیکھا جاتا ہے۔ کون سا خصوصی عمل ہے، اخلاص والا عمل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا رنگ کالا ہے،
لیکن سیرت اجلی ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑا اونچا مرتبہ حضرت بلال کو عطا فرمایا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتوں کے چٹخنے کی آواز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اپنے سے آگے آگے سنی۔ ارے بلال کیا عمل کرتے ہو؟ جنت میں مجھ سے آگے تمہاری چپلوں کا گھسٹنا سنا۔ جواب دیا، سرکار آپ کا سکھایا ہوا سب عمل ہے، میرا اپنا تو کچھ ہے نہیں۔ میں کرتا ہی ہوں کہ جب بے وضو ہو جاتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں اور 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیا کرتا ہوں، ہر وقت باوضو رہتا ہوں۔ سوال ہوتا ہے کہ حضور سے آگے بڑھ گئے۔ ارے بھائی، حضرت بلال خادم ہیں، اور خادم جو ہوتا ہے وہ مخدوم کے لیے آگے چلتا ہے، اس بنا پر حضرت بلال آگے چل رہے ہیں۔ عطا ابن ابی رباح نے کہا اس عورت میں کیا خوبی تھی؟ کہا یہ حضور کی خدمت میں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ اس کو بیچاری کو مرگی کی تکلیف تھی۔ مرگی کس کو کہتے ہیں؟ کھینچ آتی ہے اور بے ہوش ہو جاتے ہیں، انگریزی میں اس کو فیٹس کہتے ہیں، حدیث میں ہوا لگنا کہتے ہیں۔ اس کو ذرا ہوا لگ گئی تھی، اس کی وجہ سے اس کے اوپر کبھی کبھی جو ہے بے ہوشی کا دورہ پڑتا تھا۔ تو اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دعا کی درخواست کی۔ اللہ والوں سے دعا کی درخواستیں کرتے ہیں، ان کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ نے اثر رکھا ہوتا ہے۔ تو دعا کی درخواست کی کہ اللہ کے رسول مجھے یہ شکایت ہے، آپ دعا فرمائیے، کیسے کیسے بیمار جو ہیں جن پر آپ دم کرتے ہیں اچھے ہو جاتے ہیں۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، صائب ابن یزید رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر بہت لمبی ہوئی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی عمر لمبی ہونے کا راز کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ جب میں چھوٹا تھا تو مجھے 2 تکلیف ہوئی تھی، ایک پیٹ کی تکلیف ہوئی تھی، ایک سر کی تکلیف ہوئی تھی، سر میں درد رہتا تھا۔ حضور نے سر کے درد کا علاج بھی بتایا ہے۔ جس کے سر میں درد زیادہ رہتا ہو اس کو جو ہے پچنا لگوانا چاہیے، اور اگر یہ نہ کرے تو کلونجی کا استعمال کرنا چاہیے۔ کلونجی کے چند دانے صبح میں روزانہ کھانے سے سر کا درد اچھا ہو جاتا ہے۔ بعض طبیبوں نے علاج بتایا ہے کہ کلونجی کا پاؤڈر آدھی چمچ چھوٹی لے لیا جائے اور آدھی چھوٹی چمچ شہد ملا کر اسے مکس کیا جائے اور صبح میں 21 دن تک چاٹا جائے تو آدھا شیشی کا درد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ کتاب الطب آتی ہے حدیث شریف کی کتابوں میں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں کے علاج بھی بیان فرمائے ہیں۔ آپ روحانی بیماریوں کے معالج ہیں، لیکن جسمانی بیماری کا علاج بھی بتاتے ہیں۔ صائب ابن یزید چھوٹے تھے اور صائب ابن یزید کو حضور کے پاس دم کرانے کے لیے لے جایا گیا۔ اللہ والوں سے دم کرانا ثابت ہے، رقیہ ثابت ہے، لیکن رقیہ جو ہے یہ ادھر ایران توران کا نہیں ہونا چاہیے۔ جو احادیث میں بیان ہوا ہے وہ رقیہ کرائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور جس نے اس کے علاوہ دوسرے جو ہے ادھر ادھر کے ٹونے ٹوٹکے کیے ہیں
اگر اس نے یہ ٹونے ٹوٹکوں کو چھوڑ کر اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لیا اور علاج نہ کیا تو حدیث میں فرمایا بے حساب جنت میں جائے گا۔ 70,000 لوگ ایسے ہیں حضور نے فرمایا جو جنت میں بے حساب جانے والے ہیں۔ ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو بدفالیاں نہیں لیتے اور ٹونے ٹوٹکے اور غیر شرعی رقیے نہیں کرتے۔ کتنا آسان علاج بتایا بھائی، ہم مغرب کی نماز کے بعد روزانہ معوذتین پڑھ لیا کریں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھیں، اس کو اپنے ہاتھوں پر دم کریں اور دم کر کے پورے جسم کے اوپر پھیر لیا کریں تو اس سے نظر بھی دور ہو جاتی ہے اور سحر یعنی جادو کا اثر بھی دور ہوتا ہے، شیطانی اثر بھی اس کے ذریعے سے دور ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں کے علاج بھی بتائے ہیں، روحانی بیماریوں کے تو علاج کے آپ طبیب ہیں ہی، سید الاطباء ہیں آپ، لیکن جسمانی بہت سی بیماریوں کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین، سادہ اور نہایت سستے علاج ہمیں بتائے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے اور آپ کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحب ابن یزید فرماتے ہیں کہ مجھے لے جایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تکلیف ہے؟ بتایا گیا سر میں تکلیف ہے، پیٹ میں تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر علاج فرمایا، سر کے اوپر ہاتھ پھیر دیا، دم کر دیا اور پانی جو ہے وضو کا لایا گیا اور وہ صاحب ابن یزید کو پلایا گیا۔ سر پر ہاتھ پھیرنے کے بعد سر کی تکلیف ختم ہو گئی، پانی پلانے کے بعد جو ہے پیٹ کی تکلیف ختم ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے حضور کی دعاؤں سے عمر دراز عطا فرمائی۔ جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر میں برکت ہو اس کی دعا فرمائی تھی حضور نے، تو اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عطا فرمائی۔ دوسرے صحابہ جب جا چکے تھے تو احادیث کے لیے لوگ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ تو اس عورت نے کہا حضور میرے لیے بھی شفا کے واسطے ہاتھ اٹھا دیجئے، دعاؤں میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ اب بھی میں نے عرض کیا نمازوں کے بعد نہایت خشوع خضوع کے ساتھ ماں بہنیں مصلی پر بیٹھ کر دعا کریں، ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، خوب اللہ کے سامنے رجوع کریں، اللہ سے مانگیں، اپنی اولاد کی اصلاح مانگیں، اپنی اصلاح اور اپنی تربیت غیب سے ہو جائے یہ دعا بھی اللہ سے مانگیں، اور گھر میں ہمارا دینی ماحول بن جائے اس کی دعا بھی مانگیں، کیونکہ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے فیملی ممبرز کو بھی آگ سے بچاؤ۔ آگ کہاں ہے؟ ہم کو تو آگ نظر نہیں آ رہی۔ چاروں طرف دنیا میں جو گناہ پھیلے ہوئے ہیں، آنکھوں کے، زبان کے، شرمگاہوں کے، کان کے، یہ تمام کے تمام جو گناہ ہے یہ آگ ہے، کیونکہ یہ آگ میں جانے کا سبب ہے، اس بنا پر یہ آگ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیماری کو سنا اور سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دو آپشن رکھے کہ اے خاتون تیرے لیے دو راستے ہیں،
ایک راستہ یہ ہے کہ میں دعا کر دوں اور اللہ تعالیٰ تجھے شفا عطا فرما دے، تجھے اچھی کر دے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ میں ہاتھ اٹھاؤں، اللہ قبول فرما لے، تیری بیماری دور ہو جائے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے، اور دوسرا طریقہ بڑا عجیب ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بیماری تیرے ساتھ لگی رہے اور تو صبر کر جائے۔ صبر بہت بڑی نعمت ہے پریشانیوں پر۔ جیسے ابھی ایک پریشانی آئی، ہم نے صبر کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اللہ تعالیٰ نے مصیبت کو ختم فرما دیا، دوبارہ روشنی آ گئی۔ تو کرنے والی ذات اللہ کی، ایسے موقع پر ادھر ادھر کی کچھ بات کرنے کے بجائے متوجہ اللہ ہونا چاہیے۔ چلو یہ سبق تو دینے والا نہیں تھا میں، لیکن لائٹ گئی تو یہ ایک سبق اور آپ کو دے دیا کہ ایسے موقع پر کیا کیا جائے، کہ ایسے موقع پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے۔ چراغ بجھ گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں لے دے کر ایک چراغ تھا۔ آج ہم لوگ روشنی کے بغیر رہ نہیں سکتے، لائٹ کے بغیر رہ نہیں سکتے، کتنی پریشانی ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کتنی آسانیاں ہم کو کر دی، ہم کتنا اللہ کا شکر بجا لائیں اور کتنا اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوں کہ اللہ تو نے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی۔ مسجد نبوی میں وضو کا پانی نہیں ہوتا تھا، مسجد نبوی میں چٹائی نہیں تھی، مسجد نبوی میں لائٹ نہیں تھی، مسجد نبوی میں پنکھے نہیں تھے، لیکن ان جیسے نماز پڑھنے والے لاؤ، جو صحابہ نے وہاں نمازیں پڑھی ایسی نمازیں لاؤ۔ آج ہمارے پاس سب سہولتیں ہیں، لیکن وہ نماز جو صحابہ کرام اور صحابیات نے پڑھی ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، وہ سجدے نہیں ہیں ہمارے پاس۔ صبر کر لے گی۔ اب جس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر ہوتی ہے، وہ دور کی سوچتا ہے کہ دنیا میں تو تھوڑی تکلیف کے ساتھ بھی زندگی گزر جائے گی، تھوڑی پریشانی کے ساتھ بھی گزر جائے گی، جھونپڑے میں بھی گزر جائے گی، کرائے کے گھر میں بھی گزر جائے گی، ایک دو جوڑ کپڑے ہوں گے تو بھی زندگی گزر جائے گی۔ لیکن آخرت کی زندگی کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اینڈ لیس لائف انگریزی میں کہتے ہیں، دیٹ از دی اینڈ لیس لائف۔ اللہ تعالیٰ نے فار ایور وہ زندگی بنائی ہے، کروڑ سال، اور ہم کو کہا تم کو 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال کی زندگی ہم نے دی ہے، اس میں ہم کہتے ہیں اتنا تم کر لو، اور اتنا کر لینے کے بعد نتیجے میں تم کو ہمیشہ کی راحتیں اور ہمیشہ کی جنتیں دینے کے لیے ہم تیار ہیں، ایسی جنت کہ جس میں سے تمہیں کوئی نکالے گا نہیں، ایک مرتبہ داخلہ ہو جانا چاہیے، پھر کوئی نہیں نکالے گا۔ اس عورت نے کہا میں صبر کر لوں گی، کتنی سمجھدار تھی، نظر آخرت پر۔ ایمان والے کی نظر ہمیشہ آخرت پر ہونی چاہیے کہ دنیا کسی طرح بھی گزر جائے گی لیکن ہماری آخرت نہ بگڑ جائے، ہماری عقبہ نہ بگڑ جائے، ہمارا مرنے کے بعد کا جو لمبا جیون ہے وہ خراب نہ ہو جائے، قبر کی زندگی کہیں ہمارے لیے اجیرن نہ بن جائے۔ اس کی تڑپ اور اس کی فکر ہر مومن کو ہر وقت رکھنا ہے۔ صبر کر لوں گی سرکار، لیکن ایک بات اور عرض کرنی، بھئی اب کیا ہے؟ کہا تو صبر کرے گی تو میں تجھے کیا انعام دلواؤں گا؟ میں اللہ سے درخواست کروں گا کہ تجھے یہ صبر پر جنت عطا فرما، تو تجھے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے، تو صبر کرے گی؟ کہا انشاءاللہ مرتے دم تک بے ہوش ہو جایا کروں گی تو چل جائے گا، لیکن ہمیشہ کی جنت انعام میں مل رہی ہے، ایسا انعام وہ بھی نبی کی زبان سے بشارت مل رہی ہے، کیوں چھوڑوں میں اس کو نہیں چھوڑوں گی سرکار، اور برابر صبر کیے جاؤں گی موت تک۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانے میں یہ دراز عمر ہو گئی تھی،
اس عورت نے سرکار کے دربار میں ایک اور درخواست کر دی. کیا درخواست کی؟ درخواست یہ کی کہ سرکار میں بے ہوش ہو جاؤں، اچانک غش کھا کر گر جاؤں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی جگہ مار لگ جائے، جسم میں ہڈی ٹوٹ جائے، جسم کو زخم پہنچ جائے، میں سب برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا جسم نظر نہ آ جائے. کیونکہ چادریں اس زمانے کے اندر عورتیں چادریں استعمال کرتی تھی، پیروں میں لنگیاں استعمال کرتی تھیں، پیجاموں کا کرتوں کا رواج کم تھا، تو عورتیں بھی لمبی بڑی چادر اپنے اوپر ڈالا کرتی تھیں، اوڑا کرتی تھیں. تو کہا کبھی بے ہوش ہو کر گرتی ہوں، میرا جسم نمایاں ہو جاتا ہے اور مجھے بڑی شرم محسوس ہوتی ہے، حالانکہ میں بڑھیا ہوں، جسم دیکھ بھی لے تو کوئی بات نہیں ہے کوئی، لیکن حیا اور شرم عورت کی زینت اور بہت بڑا زیور ہے. اگر اللہ نے عورت کو حیا کے زیور سے نوازا تو اس کو دوسرے زیوروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ سب سے قیمتی زیور ہے. حدیث شریف میں ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ میں بیعت کرنا شروع کیا تھا لوگوں کو، تو جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لوگ تھے وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کو بری نظر سے دیکھتے تھے، گرفتار کرنے کی فکر میں تھے، اور ان پر طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے. اس میں ایک الزام یہ لگایا کہ یہ تو ذات النطاقین کا بیٹا ہے، ذات النطاقین کا بیٹا ہے یہ. جب حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو پتا چلا تو انہوں نے کہا جس چیز کو انہوں نے معیوب سمجھا اور عیب کی بات سمجھی، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ کمال کی بات ہے جو کہی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے، حضرت اسماء کے لیے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خالہ ہیں، اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں صحابہ کرام کے آنے کے بعد پہلا نرینہ بچہ ہیں جس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو خوشی ہوئی، کیونکہ مکے کے مشرکین کہتے کہ ہمارے بتوں نے ایسی پھٹکار ان پر برسائی ہے کہ ان کے ہاں لڑکے بچیں گے نہیں. پہلا لڑکا پیدا ہوا تو خوشیوں کی لہر مدینہ منورہ میں اور مسلمانوں میں دوڑ گئی. کہا جانتے ہو کیوں ذات النطاقین کہا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے ابا جان حضرت اسماء فرماتی ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابا جان ہیں، والدین ہیں، والد ہیں، تو وہ ہجرت کر رہے تھے اور حضرت ابوبکر کی ہجرت اجازت سرکار پر ہوئی ہے. پہلے وہ جانا چاہتے تھے، حضور نے اجازت نہیں دی، اب اجازت مل گئی، اللہ کی طرف سے دونوں ساتھ چلے. رفیق سفر ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، اور یار غار بھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یار فی المزار بھی ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کہا حضور کا اور میرے ابا جان کا توشہ ہم لوگ باندھنا چاہتے تھے، لیکن کپڑا کوئی نہ وہ نہیں تھا، اس زمانے میں کپڑے کی بڑی کمی تھی، اس کے مسائل ہیں. کپڑا کوئی نہیں تھا، کون سے کپڑے کے اندر توشہ باندھے؟ تو حضرت اسماء کہتی ہیں میرے سر پر دوپٹہ تھا. عورت کے سر پر تو دوپٹہ ہو، عورت کے سر پر تو چادر ہو حیا کی، وہ چادر بندھی ہوئی تھی میرے سر سے میں نے اتاری، اور بڑی چادر تھی، اس کے دو ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑے میں نبی کا توشہ رکھ دیا، ابا جان کا توشہ رکھ دیا، اور ایک ٹکڑا جو ہے وہ سر کے اوپر دوبارہ اوڑھ لیا، کیونکہ یہ عورت کی حیا کی چیز ہے. جب یہ دو ٹکڑے کیے میں نے اپنی چادر کے تو حضور نے مجھے ذات النطاقین کا لقب دیا، یعنی چادر کے دو ٹکڑے کرنے والی خاتون. دین کے لیے چادروں کے ٹکڑے کیے، دین کے ٹکڑے نہیں کیے.
آج ضرورت ہے ایک واقعے پر آج کی بات ختم کروں گا. میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ یہ کہ ہر ایمان والے کو چاہیے کہ آئندہ کل کے لیے تیاری کرے. میری ماں بہنوں، گھر میں رہو تو فکر میں رہو کہ میں نے آج آخرت کی کیا تیاری کی. میں نے کہا نا، میرا کینیڈا کا دوست جب بھی کسی سے ملتا تھا تو یہی پوچھتا تھا کہ بھئی موت کی تیاری کیسی چل رہی ہے. لوگ پوچھتے ہیں شادی کی تیاری کیسے چل رہی ہے، منگنی کی تیاری کیسے چل رہی ہے، فلان کی تیاری کیسے چل رہی ہے، بچہ اسکول جانے کا ہے کیا تیاری چل رہی ہے. وہ کہتا تھا یہ سب ضمنی چیزیں، یہ دنیا میں رہ جائے گی، مرنے کی تیاری کرو. ہم سب مرنے کی طرف جا رہے ہیں، موت کی طرف جا رہے ہیں. ہر گھڑی کی منٹ ہمیں موت کی طرف کھینچ کر لے جا رہی ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اب وہ واقعہ سنو. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا، لیکن اللہ والوں کے یہاں آخری وقت میں بھی ہوش حواس بالکل درست ہوتے. کیوں ہوش حواس درست ہوتے؟ ہوش حواس کے درست ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا، نماز پڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ہوش حواس کو درست رکھے. جلالین کے اندر مسئلہ لکھا ہے. اس لیے ہمارے بزرگ 100 سال کے ہو گئے، اس کے باوجود ان کے حافظے کے اندر اور میموری پاور کے اندر ذرا بھی کمی نہیں آئی، اس بنا پر کہ انہوں نے مرتے دم تک قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑا. آج کل ہمارے اذہان کمزور ہو گئے ہیں، لوگ شکایت کرتے ہیں ذہن کمزور ہے. بچے کا ذہن کمزور ہے، مسواک کراؤ، بچے کا ذہن مضبوط ہو جائے گا. گھر میں تلاوت قرآن کرو، ذہن مضبوط ہو جائے گا. کثرت سے تلاوت قرآن کرنے سے دل بھی مضبوط ہوتا ہے، ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے، دماغ بھی مضبوط ہوتا ہے. تو حضرت امیر معاویہ کا آخری وقت ہے، ہوش حواس بالکل درست ہے. دنیا سے جاتے جاتے بھی کمانڈروں کو اور سپاہیوں کو آخرت کی فکر دلا کر جانا چاہتے ہیں. اس بنا پر کہا مجھے سرما لگاؤ، تیل لگاؤ، ٹیک لگا کر تکیوں سے بٹھا دو. بٹھا دیا گیا. پھر کمانڈروں کو بلایا گیا. کمانڈروں سے کہا مجھے ایک دشمن کا سامنا ہے، مقابلہ ہے. سب نے تلواریں نکال لی. حضرت کس کا مقابلہ ہے؟ ہمارے پاس لاکھوں کی فوج ہے، آپ نے ابھی تک مقابلہ کیا، کامیاب رہے، اب فرماتے ہیں کہ دشمن کا مقابلہ ہے تو ہم کب پیچھے ہیں؟ ہم تیار ہیں مقابلے کے لیے. آپ کے دشمن کا قلع کما کر کے چھوڑیں گے. بتائیے کہاں ہے دشمن آپ کا؟ فرمایا وہ دشمن موت ہے. موت میرے سر پر اس وقت کھڑی ہے، بچا سکتے ہو مجھے؟ فرمایا اس میں ہم آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتے. آپ کو موت آئے گی وقت کے اوپر، ہم کو موت آئے گی وقت کے اوپر. میرے والد صاحب دنیا سے گئے، 5 ڈاکٹر پاس تھے. میرے والد نے کہا اب تمہارا کام نہیں ہے، میرا وقت آ چکا ہے، دنیا سے جانے کا وقت آیا ہے. تو ماں بہنوں، ہم میں سے ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، آخرت کی فکر کرنی ہے. ہم دنیا میں آخرت کی فکر کے لیے آئے ہیں. یاد رکھنا، دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا سے جب آدمی جاتا ہے تو وہ آخری دن زندگی کا ہوتا ہے اور زندگی کور اپ ہو جاتی ہے، اینڈ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. لیکن حقیقت حال میں مسلمان کا عالم یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کا جو آخری دن ہوتا ہے وہ برزخ والی زندگی کا پہلا دن ہوتا ہے. وہاں سے ایک بڑی دنیا میں ٹرانسفر ہونا ہے، وہاں سے ایک بڑی دنیا میں منتقل ہونا ہے. اور وہاں کیا کام آئے گا؟ وہی نمازیں کام آئیں گی، وہی تلاوتیں کام آئے گی، وہ اعمال صالحہ کام آئیں گے. یہ گناہ روڑے بن جائیں گے راستے میں چلنے کے لیے، اٹکاؤ بن جائیں گے، رکاوٹ بن جائے گی. اس لیے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اور نیکیوں کی محنت کرنا. اور نیکیاں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، بس ارادہ کر لے آدمی کہ مجھے یہ نیکی کرنی ہے اور جلد سے جلد کرنی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالی راستے ہموار فرمائیں گے. آپ کا زیادہ وقت لیا میں نے،
لیکن کوئی بات نہیں، ابھی آپ گھر جا سکتی ہیں اور گھر جا کر اپنی نمازیں ادا کر سکتی ہیں۔ اتنی دیر تکلیف ہوئی، معافی چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ بیٹری کا انتظام کیا جائے، اسی لیے حضرت مفتی غلام محمد صاحب دوڑ کر آئے کہ بھئی ماں بہنوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے، انہوں نے تو جنت سے بھی بیچارے حضرت آدم کو نکلوایا تھا، تو ہم کو بھی کہیں جو ہے یہاں سے بھگا نہ دیں، اتنا شور نہ مچائیں، اس لیے حضرت مفتی صاحب تشریف لے آئے اور جلدی تشریف لائے کہ جلدی معاملہ قابو میں آئے، لیکن آ گیا الحمدللہ۔ ہمارے دوسرے ساتھیوں نے کچھ انورٹر کا بھی انتظام کیا، توڑ جوڑ کیا، اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے لائٹ بھیج دی اور الحمدللہ بیان ہو گیا۔ آپ نے سن بھی لیا، پروگرام ناکام ہوتے ہوتے پھر اللہ تعالیٰ نے کامیاب کر دیا، اور فیل پروگرام کو کامیاب کرنا اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا اور آپ نے سنا۔ اللہ تعالیٰ یہ سننے کو، یہ بیٹھنے کو، یہ باتیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں، ان تمام کو عمل میں لانے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ دعا کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انا نسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک وغضبک والنار۔ اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى۔ اللهم اهد الناس جميعا، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين۔ اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔ اللہ علماء نے ماں بہنیں دین کی بات سنے، اس کے لیے فکر فرمائی، علماء کو جزائے خیر عطا فرما کہ انہوں نے آپ حضرات کو جمع کر دیا اور ماں بہنوں کو جمع کر کے دین کی بات سنانے کی فکر کی۔ مجھے بھی حکم دیا کہ آ کے کچھ عرض کروں، اے اللہ ہمارا آنا قبول فرما، اے اللہ یہ جمع ہونا قبول فرما، جو باتیں سنی ہیں اس پر عمل کرنا نصیب فرما، پردے برقعے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمارے گھر کے ماحول کو دینی بنا دے، اللہ ہماری شادیوں کو سادی بنا دے، اللہ فضول خرچے، اسراف اور رسوم سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری اولاد کی، ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، اللہ ہمیں آخرت کی تڑپ عطا فرما، اللہ دین کی فکر عطا فرما، مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، آنکھ بند ہو جانے کے بعد آنے والی زندگی کے لیے فکریں عملی بنا دے ہماری، اے اللہ روحانی جسمانی امراض سے شفا کاملہ عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما، ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما، ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما، اے اللہ یہ جمع ہونے کو محض اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔